السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کے اس خصوصی پروگرام میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور یہ پانچواں درس ہوگا، پانچواں ایپیسوڈ ہوگا، جس میں میں بعض ان مسائل کو ذکر کروں گا جن کے تعلق سے عام طور سے سوالات آتے ہیں، کہ اس کے تعلق سے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، یا اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ان میں کچھ بڑے بڑے مسائل، اہم مسائل جو عام طور سے پوچھے جاتے ہیں، ان مسئلوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کے لیے کیا نیت ضروری ہے؟ دیکھیے، روزہ کیا ساری عبادتوں کے لیے نیت ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کی ہو، وہ عبادت اسی وقت بنے گی جب اس کے لیے نیت کی جائے۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کا مطلب زبان سے یہ کہنا نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نیت کی، میں نے 4 رکعت ادا کرنے کی نیت کی، میں نے کل کا روزہ رکھنے کی نیت کی۔ یہ سب الفاظ کہنا ثابت بھی نہیں ہے، اور نہ تو اس کا کوئی مطلب ہے، بلکہ نیت کا مطلب ہوتا ہے زبان سے نہ کہہ کر دل سے اس کے بارے میں عزم کرنا۔ تو اگر فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، تو آپ کو فجر سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی فجر سے پہلے نیت نہ کرے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ نفل روزوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ صبح ہوئی، آپ نے پوچھا امہات المومنین سے کھانے کے تعلق سے کہ آج کوئی کھانے کا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ غریبی کا زمانہ تھا۔ صحابہ اکرام سے یا امہات المومنین نے کہا کہ آج کھانے کا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آج ہم روزے سے ہیں، آج میں روزے سے ہوں۔ تو نفلی روزوں میں فجر کے بعد بھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن فرض روزوں کے لیے آپ کی نیت یہ رات ہی میں ہونا چاہیے۔ اور نیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ سوتے وقت یہ ارادہ کر کے سوئیں کہ مجھے سحری کھانا ہے، کیونکہ سحری کھا کے مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر آپ نیت کر کے سوئے ہیں اور بسا اوقات بائی چانس آپ اٹھ نہ سکے کسی رات سحری کے لیے، تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ آپ نیت کر چکے ہیں۔ تو نیت فجر سے پہلے ہونی چاہیے فرض روزوں میں، اور نیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ ارادہ جو کر کے سوتے ہیں سحری کا کہ مجھے کل روزہ رہنا ہے، تو یہی آپ کی نیت ہو گئی، اور یہ کافی ہے۔ پورے مہینے کی نیت الگ الگ ہونی چاہیے یا ایک ساتھ ہونی چاہیے، علماء کا اس میں الگ الگ قول ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے پورے روزے کی نیت کر لی کہ مجھے اس سال پورے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تو کافی ہو گیا۔ الا یہ کہ بیچ میں اگر آپ کو سفر وغیرہ کرنا پڑا یا کسی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑا، تو اس کے بعد پھر نئی نیت کرنا پڑے گا، ورنہ ایک بار آپ نے رمضان کے شروع میں کر لیا تو وہ کافی ہو گئی۔ دوسری طرف علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر دن کا روزہ ایک مستقل عبادت ہے، تو اس کے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہرحال یہ نیت کا مسئلہ ہو گیا روزے کے تعلق سے، کہ روزہ آپ جب رہیں تو آپ کو نیت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کی ادائیگی، رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا ایک رکن ہے، جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بھیانک ان لوگوں کا انجام بیان کیا۔ اسراء و معراج کے موقع پر آپ کو بڑا دردناک عذاب دکھلایا گیا ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ روزہ جان بوجھ کر چھوڑا کرتے تھے، جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو آپ کو یہ بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے
ان کا جب اتنا بھیانک انجام ہے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو روزہ رکھنا ہے، یہ ہماری اسلامی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ بغیر کسی عذر کے کوئی بندہ کوئی بندی یہ روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اور عذر کیا ہے؟ عذر یہ کہ آدمی مسافر ہو، عذر یہ کہ آدمی مریض ہو۔ دیکھیے اگر آدمی مسافر ہے اور مریض ہے، آگے میں بیان کر رہا ہوں، اگر سب سے پہلی بات یہ کہ اگر وہ مریض ہے تو دوسرے دنوں میں اگر اس کا مرض ایسا ہے جو مرض دور ہونے کا چانس ہے، وہ وقتی بیمار ہے، تو وہ ابھی رمضان میں بیمار ہے، وہ آگے جب اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا تو وہ روزہ پورا کرے گا، قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کا مرض ایسا ہے کہ وہ مرض ٹھیک ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور کھانا پراپر کھانا ہو جو ہم کھاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ پراپر کھانا ہو جو ہم کھاتے ہیں، اور کھانا دیا جائے، کھانا کھلایا جائے۔ اور اسی طرح جو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں، وہ بھی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور ان کے ذمہ بھی پراپر کھانا ہوگا، جو کھانا کھاتے ہیں ہم اس طرح کا کھانا کسی ہم مسکین کو، غریب کو کھلائیں گے۔ تو یہ مریض کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے ایک بات یہ آتی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ، جو پریگننٹ عورتیں ہیں یا جو فیڈنگ کرا رہی ہیں، جو مرضیہ ہیں، دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر حاملہ یا مرضیہ، دودھ پلانے والی یا پریگننٹ حاملہ عورتیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر سے یہ کہہ دیں کہ ان کے لیے معتبر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا یہ نقصان دہ ہے، ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے، جو بچہ پیٹ میں اس کے لیے نقصان دہ ہے، تب وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کسی کا حمل ابتدائی مرحلے میں ہے یا ایسے ٹائم میں ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دقت نہیں ہے روزہ رکھنے سے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو اگر حاملہ یا مرضیہ نے روزہ چھوڑا ہے، اگر یہ بات غور سے سنیں، کیونکہ یہ سوال بار بار آتا ہے اور بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حاملہ اور مرضیہ اگر روزہ چھوڑے گی تو اسے قضا کرنا ہے، اسے روزے کی قضا کرنا ہے۔ اہل علم کا صحیح ترین قول یہی ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کو قضا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے اوپر کفارہ یعنی وہ فدیہ دے گی، کھانا کھلائے گی۔ لیکن جو اہل علم کا صحیح ترین قول یہی ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گی، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ قضا کر لے۔ لیکن کسی کے یہاں اگر مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اگلا رمضان آنے تک اس کے یہاں ماحول ایسا نہیں بن پایا کہ وہ قضا کر سکے، تو پھر وہ اس کے بعد قضا کرے اور اللہ سے توبہ بھی کرے، معافی مانگے کہ وہ اس رمضان تک قضا نہیں کر سکی۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ حاملہ اور مرضیہ کے لیے روزے کی قضا یہی زیادہ بہتر ہے، اور علماء کا صحیح ترین قول یہی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کہ مسافر کیا کرے گا؟ مسافر روزہ رکھے گا یا افطار کرے گا، یعنی روزہ رکھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کی روایات ثابت ہیں کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہے سفر میں، اور آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا ہے، اور صحابہ اکرام کو بھی آپ نے دونوں طرح کی بات کہی ہے۔ اس لیے جس آدمی کے اوپر سفر میں روزہ رکھنا یہ دشوار کن ہو، یہ مشکل ہو، تو وہ آدمی سفر میں روزہ نہ رکھے۔ لیکن جو آدمی بآسانی روزہ رکھ سکتا ہو وہ آدمی روزہ رکھ لے، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے قضا کے۔ جب قضا کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آج رمضان کے مہینے میں ماحول ہوتا ہے، پورا گھر روزہ رکھتا ہے، آپ کو بھی ساتھ میں اٹھ کے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن عام دنوں میں اکیلے آپ کو اٹھ کر روزہ رکھنا، جب ماحول ختم ہو جاتا ہے تو قضا کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے لیے سفر میں روزہ رکھنا دشوار کن نہیں ہے، تکلیف دہ نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے دار کے لیے، مسافر کے لیے روزہ افطار کرنا بھی یہ جائز ہے،
قرآن میں ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روزہ اگر آدمی نہیں رکھ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیز جائز ہے۔ اور اس کا ضابطہ یہی ہے، اس کا ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ جس آدمی کے اوپر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے وہ روزہ نہ رکھے، اور جس کے اوپر مشکل نہیں ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ مریض کی بات ہوئی کہ مریض روزہ نہ رکھے، تو کیسے مریض کو رخصت ہے، کیسے مریض کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ دیکھیے، ہر علماء کہتے ہیں کہ ہر ایسا مرض جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں بندہ اپنے آپ پر خوف کھاتا ہو، یعنی ایسا مریض ہے وہ کہ اس کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا مجھے زیادہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ یہ بات بھی یہاں پہ واضح رہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور یہ بات ڈاکٹر نے کہی ہے، صحیح ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھے گا، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو آپ روزہ رکھ کے گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو اگر کسی کا مرض بڑھنے کا امکان ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ تو ضابطہ یہی ہے کہ جس مرض سے خوف آتا ہو اپنے نفس پر اور مشکل ہوتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جس کے لیے ایسا نہیں ہے معاملہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی دقت نہ ہو۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، بالکل روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مکروہ کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کے ساتھ ساتھ آج جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر اس کو بھی کل لیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جب ٹوتھ پیسٹ کیا جائے تو اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنے احتیاط کے ساتھ کیا جائے کہ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت آپ کا تھوک آپ کے حلق کے اندر نہ جائے، ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت آپ کے اندر نہ جائے، وہ لیکوڈ آپ کے اندر نہ جائے، بلکہ آپ بچیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کرتے ہیں آپ تو اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کریں کہ اندر نہ جائے، اور مسواک تو کرنا مستحب ہے، یہ مسواک کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں، کان میں اور ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھیے آنکھ میں دوا ڈالنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دوائیں اگر کان میں یا ناک میں دوا ڈالنے سے وہ دوا حلق تک پہنچتی ہے، وہ دوا حلق تک پہنچتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حلق کے اندر جو چیز جا رہا ہے، جو چیز بھی ہے، سمجھ لیں کہ ضابطہ یہ کہ جو چیز حلق کے اندر جا رہی ہے اس سے آپ کا روزہ متاثر ہوگا اور بسا اوقات روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا، تو ان چیزوں سے بچیں۔ لیکن روزے کی حالت میں خون نکلوانا اپنے جسم سے، روزے کی حالت میں خون نکلوانا اپنے جسم سے، جیسے آج سیمپل دیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے باطل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچنا بھی لگواتے تھے۔ پچنا لگوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں سے باطل خون کو نکالنا، جس میں سے فاسد خون کو نکالنا، تو یہ اللہ کے رسول سے اس میں دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا ہے، پچنا لگوایا ہے، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ پچنا لگوانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور جس حدیث میں آپ نے مکروہ جانا ہے، آپ نے ناپسند کیا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے، آپ کو یہ اندیشہ تھا، اور اس لیے آپ نے منع کیا کہ اس سے نکاحت اور کمزوری پیدا ہوگی، نکاحت اور کمزوری پیدا ہوگی، اس لیے آپ نے منع کیا تھا۔ اسی طرح اگر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے راتوں میں اپنی بیوی سے فزیکل تعلقات بنائے، جمع کرے، اور وہ فجر کے بعد نہائے، فجر کے بعد غسل کرے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فجر کے اس نے وہ جنبی ہو گیا اور اس نے غسل تاخیر سے کیا، مطلب یہ کہ فجر کی نماز نہیں گئی اس کی، لیکن فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد اس نے غسل کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جوان محتلم ہو جائے اور وہ فجر کے بعد غسل کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بھلے ہی وہ حالت جنابت میں سحری کھا لے حالت جنابت میں، اس میں کوئی مسئلہ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، ناک اور کان اور آنکھ کی دوا کے تعلق سے جو بات میں نے ذکر کی، اس میں ایک چیز کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ ناک میں دوا ڈالنے کے تعلق سے تو علماء کا اتفاق ہے، ناک میں دوا ڈالنے کے تعلق سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ
روزہ توڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ کہا کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈال کر وضو میں جو جھاڑا جاتا ہے، آپ نے کہا کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑنے میں اہتمام کرو، مبالغہ کرو، مگر روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اس میں مبالغہ نہیں کرنا ہے کہ کہیں پانی نہ چلا جائے۔ تو جب پانی وضو کے لیے منع کیا گیا تو اس میں دوا ڈالنا بھی منع ہے۔ لیکن جہاں تک آنکھ کی تو بات میں نے پہلے ہی کہی تھی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کان کے بارے میں بھی بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں اگر حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح انجیکشن لینا، جو انجیکشن آپ کو غذائیت عطا نہیں کرتا ہے، جو انجیکشن آپ کو قوت نہیں دیتا ہے، ان انجیکشنوں کو لگوانے سے بھی آپ کے روزے پر کوئی حرج، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، کوئی طاقتور چیز آپ کے اندر نہیں جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اذان کے درمیان کھانا، فجر کی اذان ہو گئی ہے اور اس کے بیچ میں کھانا، دیکھیے اذان یہاں ٹائم پر ہوتی ہے، جب ٹائم ہو جاتا ہے تب، اس لیے یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ اذان ہوتی رہے اور آپ کھاتے رہیں، بلکہ یہ بہت غلط ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے پہلے آپ فارغ ہو جائیں۔ اگر بائی چانس سپوز ڈیٹ آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں اور ادھر مؤذن نے اذان دے دی تو آپ وہ پانی مکمل کر لیں، لیکن روز کی عادت یہ نہیں بنانی چاہیے کہ آپ گلاس لے کر بیٹھے ہوئے اور جب اذان ہونے لگی تب آپ پانی پی رہے ہیں یہاں تک کہ پوری اذان مکمل ہو گئی، یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اعتکاف کہاں کیا جائے۔ دیکھیے اعتکاف یہ مسجد میں کیا جائے گا، اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عورتوں کو بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو ان کے لیے بھی مسجد ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ مسجد میں ان کے لیے صحیح پردے وغیرہ کا سسٹم ہو۔ اگر پردہ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو وہ پھر اعتکاف نہیں کریں گی۔ دوسری بات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والے کے روزہ رکھنا شرط ہے؟ دیکھیے علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق یہی لگتا ہے کہ ان کے لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے، تو کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ روزہ کے تعلق سے کچھ اہم سوالات تھے جو بار بار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور میرے دماغ میں بھی آیا، دھیرے دھیرے جس طرح بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو اسی طرح سوالات بھی بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ایک آکسیجن لیا جاتا ہے، آکسیجن جن کو سانس کی دقت ہو، آکسیجن لینے کی ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہو، تو علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات کہنا بجا ہوگا، درست ہوگا کہ اگر آکسیجن کی ضرورت اسے روزہ رہتے ہوئے پڑ جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ لے لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ استھما کے دمہ کے مریض ہیں اور وہ انہیلر وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیں، اور انشاءاللہ ان کے لینے سے ان کے روزے پر کوئی حرج اور کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے اور یہ بیماری ہے۔ لیکن جیسے گردے کا، کڈنی کی پرابلم ہو اور اس کا ڈائلیسس ہو تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر روزہ رکھ کر آپ گئیں تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بعض ایسے مسائل ہیں جو مسائل بار بار سامنے آتے ہیں اور جن مسائل کے تعلق سے سوالات کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے ان بعض سوالات کو اور اس کے جوابات کو رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات کو سننے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔